السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص کے 25ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایک بہت پرانا دعویٰ ہے کہ مذہب اور خدا پر ایمان و یقین رکھنا کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے مخصوص عقل، دماغ یا شعور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک خاص عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کو جس نظریے پر پاتے ہیں وہ اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو زمین، آسمان، سورج، چاند، جانور، قدرت اور انسانوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہے جو انسانوں کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن ان کو یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ بھلا کیا تم سن کر سمجھتے نہیں ہو؟ ہمیں ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے لوگ عقل مند بہت ہیں، لیکن وہ حق و سچ اور سیدھے راستے کی رہنمائی قبول نہیں کرتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مذہب سب اچھے اور سچے ہیں، چاہے کسی پر بھی ایمان رکھو، ایمان رکھنا کافی ہے۔ قرآن ایسی آسان چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ سننے اور دیکھنے والا انسان اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ کائنات میں ہر مخلوقات کی بقا کے لیے دن اور رات دونوں ہونا بہت ضروری ہے، لیکن انسان ان کی اہمیت کو نظر انداز کرتا ہے۔ بائیولوجی اور جیوگرافی کی بنا پر ہی دن رات میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے تعلیم اور تحقیقات کی ضرورت ہے، لیکن ان سب سے ہٹ کر قرآن ایک ایسی مثال بیان کر رہا ہے جو ہر کسی کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں قرآن انسان کے آرام اور محنت کے تعلق سے کچھ آسان باتیں بیان کر رہا ہے۔ محنت اور کوشش کے ذریعے انسان کو خوشحالی اور خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے۔ امن و سکون بھی اسی طرح حاصل ہوتا ہے۔ آرام اور محنت ایک بعد دیگرے رات اور دن میں آتے ہیں۔ رات اور دن اپنی اپنی ذمہ داری پر لگے ہوئے ہیں۔ دن میں محنت کرنے کے لیے ضروری قوت، نشاط اور مناسب روشنی ہوتی ہے۔ رات میں آرام کے لیے پرسکون ماحول۔ اسی میں اللہ کی قدرت اور اس کی خلقت کے کرشمے نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر اللہ رات کو آنے سے روک دے تو زمین اور اس میں رہنے والی مخلوقات کی حالت کیا ہوگی؟ صرف دن یا صرف رات ہو تو کیا ہوگا، تصور کیجیے۔ مسلسل رات یا مسلسل دن ہوگا، بنی نوع انسان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے؟ جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے ساتھ شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، پس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو کچھ جھوٹ وہ گھڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔ کائنات کا توازن، زمین میں دکھنے والی رب کی نشانیوں میں توازن اور یہاں بسنے والے انسانوں کی زندگیوں میں توازن اللہ کی قدرت کی طاقت اور وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنی بلند ذات و صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ مشرک لوگوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی بھی مخلوق میں سے عبادت کرتے تھے
انہیں لے آؤ۔ اندھ بھکت اپنے قائدین کی قابلیت کو ثابت نہیں کر پائیں گے۔ قرآن مشرکوں کی بے وقوفی، بے عقلی اور ان کے برے انجام کو یہاں ظاہر کرتا ہے۔